الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّا لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ درود پاک بآواز بلند۔ صدر محفل استاد العلماء حضرت علامہ مولانا عبدالرؤوف نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، فخر القراء حضرت علامہ مولانا قاری حافظ غلام محمد چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، عزیزم حضرت علامہ مولانا قاری محمد نصر اللہ سیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت علامہ مولانا غلام عباس صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد نواز صاحب، عزیزم مولانا عبداللطیف صاحب، دیگر جو احباب اسٹیج پر تشریف فرما ہیں، سامعین ذی احتشام، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اپنے محبوب کے ذکر کے لیے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور جس محبت، عقیدت اور عشق کے ساتھ برادران جناب محمد قاسم صاحب اور عزیزم محمد طاہر نے اس محفل کا اہتمام کیا، رب لم یزل ان کی محبتوں کو شرف قبولیت سے نوازے، اور جس طرح میلاد پاک کی عظمت اور اہمیت کو برادران مولانا حافظ محمد امیر صاحب نے بیان کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ السلام کے میلاد کو اس انداز میں منانے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت کا فرمان یہ ہے کہ وَإِنَّا لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، کہ محبوب بے شک ہم نے آپ کے لیے وہ اجر اور وہ صلہ متعین کیا ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ اوروں کے عمل کے سلسلے منقطع ہوتے رہیں گے، ختم ہوتے رہیں گے، اور اس انقطاع اعمال کے ساتھ ان کے مخصوص اجر بھی ختم ہو کر رہ جائیں گے، لیکن محبوب آپ کے لیے ہم نے وہ اجر اور وہ صلہ متعین کیا ہے جو کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق حسنہ کے نقطہ کمال پر فائز ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک جملہ انبیاء کو محاسن عطا کیے گئے، اوصاف عطا کیے گئے، کمالات عطا کیے گئے، اور ہر نبی کا اپنے دور میں اخلاق اپنی امت سے اعلیٰ رہا، برتر رہا، لیکن محبوب کی باری آئی، رب نے فرمایا محبوب آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے اوصاف ہیں، جتنے کمالات ہیں، جتنے اخلاق ہیں، سارے کے سارے ہم نے تیری ذات میں جمع فرما دی۔ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ۔ اب اخلاق حسنہ کے لیے، اس کی بلندی کے لیے سب سے پہلے عقل کا بلند ہونا ضروری ہے۔ میرے نبی کو
رب نے عقل کے لحاظ سے کتنا کامل بنایا، کتنا اکمل اور مکمل بنایا۔ حضرت وہب بن منبہ کہتے ہیں میں نے 71 کتابوں میں یہ بات پڑھی ہے۔ پہلی کتابوں میں نبی علیہ السلام کو رب نے کتنی دولت عقل عطا فرمائی تھی، کیونکہ عقل بنیادی چیز ہے۔ اگر عقل ٹھکانے ہوگی، درست ہوگی، انسان فیصلے صحیح کرے گا۔ جس کے پاس عقل کی دولت نہیں، لوگ اسے بھی مجنون کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں، پاگل کہتے ہیں، تو بنیادی چیز عقل ہے۔ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے 71 کتابوں میں پڑھا، میں سوچ میں تھا کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عقل رب نے جو عطا کی ہے اس کی بلندی کا عالم کیا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے کتابوں کو چھانا، ان کی برقدانی کی، جب اس مخصوص مسئلے کو میں دیکھنے لگا 71 کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ ساری مخلوق کا عقل حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک باقی جتنی بھی مخلوق ہے، ان ساری مخلوقوں کے عقل اکٹھے کر دیے جائیں، جمع کر دیے جائیں، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عقل دوسری طرف ہو۔ اب ان میں نسبت کیا ہوگی؟ وہ فرماتے ہیں سرکار کا عقل بلا تمثیل و بلا تشبیہ بات سمجھانے کے لیے کر رہے ہیں کہ دنیا میں جتنے ریگستان ہیں، جتنے صحرا ہیں، جتنے ریت کے ذرات ہیں، ان سب کو جمع کر دیا جائے اور سرکار کی عقل کی نسبت اس کی طرف سمجھانے کے لیے کی جائے، تو فرماتے ہیں باقی ساری مخلوق کا عقل ان ریگستانوں کے سامنے ریت کے ایک ذرے کی طرح نظر آئے۔ میرے نبی کو رب نے عقل کے لحاظ سے اتنا کامل بنا کے بھیجا، اتنا مکمل بنا کے بھیجا، اور پھر اخلاق حسنہ کے جتنے بھی گوشے تھے، جتنے پہلو تھے، رب نے محبوب کو وہ سارے کے سارے عطا کیے۔ اور امی عائشہ سے جب پوچھا گیا کہ امی جان آقا کے اخلاق کریمہ کیا ہیں، آپ نے مصطفیٰ کو دن کے اجالے میں دیکھا، آپ نے مصطفیٰ کو رات کی تاریکی میں دیکھا، محبوب کے اخلاق کو آپ نے کیسا پایا؟ آپ فرماتی ہیں تم نے قرآن نہیں پڑھا، کہاں خلقہ القرآن، سارا قرآن مصطفیٰ کے اخلاق کو بیان کرتا۔ اور پھر اخلاق کے مختلف پہلو ہیں، ان میں سے ایک پہلو حلم و عفو کا ہے، بردباری اور درگزر کرنے کا ہے۔ میرے محبوب کو رب نے یہ شان کیسے عطا کی تھی؟ اللہ نے فرمایا محبوب فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ ان کے لیے نرم خو ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت مزاج ہوتے، سخت دل والے ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ غلاموں کا جمگھٹا نہ لگا رہتا، یہ بکھر جاتے، منتشر ہو جاتے۔ یہ تیرے اخلاق کریمہ ہیں، تیری شان حلم ہے، تیری شان عفو ہے کہ جو تیری بارگاہ میں آتا ہے دیوانہ ہو کے رہ جاتا ہے۔ یہود کے ایک بہت بڑے عالم تھے جن کا نام زید بن سانہ تھا۔ وہ زید کہتے ہیں میں نے تورات میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں پڑھی تھی، میں مختلف اوقات میں سرکار کی بارگاہ میں حاضری دیتا رہا، سوالات بھی کرتا رہا، امام الانبیاء جواب بھی دیتے رہے۔ میں نے ساری نشانیوں کو پا لیا، ان کی شخصیت میں دیکھ لیا، لیکن دو نشانیاں بچ گئی تھی جن تک میں نہیں پہنچ رہا تھا۔ ایک نشانی تورات میں نے یہ پڑھی تھی کہ ان کا علم جہل پر ہمیشہ غالب رہے گا، اور دوسری یہ پڑھی تھی کہ اگر کوئی بندہ ان کی بارگاہ میں آتا ہے، جہالت کا ارتکاب کرتا ہے، اس کی جہالت جس قدر بڑھتی جائے گی
مصطفیٰ کا علم بھی بڑھتا جائے گا۔ اگر کوئی بندہ کسی کے سامنے آ کر جاہلانہ گفتگو کرے، اس پر اعتراض کرے، بتقاضۂ بشریت اس کو غصہ آ جاتا ہے، وہ جلال میں آ جاتا ہے، گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے۔ حضرت زید کہتے ہیں میں نے پڑھا تھا کہ جتنا حضور کی بارگاہ میں جہل بڑھتا جائے گا، مصطفیٰ کا علم بھی اس قدر بڑھتا جائے گا۔ میں اس کی تلاش میں تھا کہ ان دو نشانیوں تک میں پہنچوں تو تب کلمہ پڑھوں گا، تب ایمان لاؤں گا۔ ایک دن میں سرکار کی بارگاہ میں چند مسائل پوچھنے کے لیے آیا۔ ایک بندہ حضور کی بارگاہ میں آ گیا، دیہاتی تھا، عربی تھا۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں فلاں بستی سے آیا ہوں اور میں نے بستی کے لوگوں کو تبلیغ کی تھی، وہ سارے کافر تھے، میں نے ان سے کہا تھا کہ تم اسلام لے آؤ، مصطفیٰ پر ایمان لے آؤ، رب کی وحدانیت کو مان لو، یہ جو تم پر مشکلات ہیں، تم پر معاشی تنگی ہے، اللہ تم پر رزق کے دروازے کھول دے گا، تمہیں بڑا مال ملے گا۔ یا رسول اللہ میرے وعدے پر وہ ساری بستی ایمان لے آئی، لیکن آقا اب پوزیشن یہ ہے کہ قحط پڑ چکا ہے اور وہ لوگ غربت و افلاس میں مبتلا ہیں۔ آقا ڈر مجھے اس بات کا ہے کہ کہیں وہ پھر مرتد نہ ہو جائیں، اسلام کو چھوڑ نہ بیٹھیں۔ نبی علیہ السلام نے حضرت علی کی طرف دیکھا، حضور نے فرمایا علی بیت المال میں کوئی چیز موجود ہے؟ جناب علی نے سر جھکا دیا، خاموش ہو گئے، جس کا مطلب یہ تھا کہ آقا بیت المال میں بھی آج کوئی مال نہیں ہے، کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ سرکار خاموش ہو گئے۔ زید کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس 80 درہم موجود ہے، درہم سونے کا سکہ تھا، میرے پاس 80 درہم موجود ہیں، یا رسول اللہ میں آپ کو 80 درہم دے دیتا ہوں، آپ مجھے فلاں باغ کی کھجوریں اس کے بدلے میں دے دینا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا باغ کا تعجب نہ کر، میں اس کے بدلے میں کھجوریں تجھے دے دوں گا۔ کہتے ہیں میں راضی ہو گیا۔ اب مدت مقرر کر دی گئی کہ اتنے وقت کے بعد آقا آپ نے کھجوریں مجھے دینا ہوگی۔ سرکار نے وعدہ فرما دیا، بات ختم ہو گئی، مدت گزرتی گئی، ابھی قرض کی میعاد، قرض چکانے کی میعاد رہتی تھی، ابھی 2 یا 3 دن باقی تھے کہ ایک دن مجھے پتا چلا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شرکت کے لیے جنت البقیع تشریف لے گئے ہیں۔ زید کہتے ہیں میں بھی پہنچ گیا، سرکار جنازے سے فارغ ہو چکے تھے، حضور علیہ السلام کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر بھی موجود ہیں، سیدنا فاروق اعظم بھی موجود ہیں، عثمان غنی بھی موجود ہیں، مولا علی بھی ہیں، دیگر صحابہ موجود ہیں۔ میں نے جاتے ہی امام الانبیاء کو مخاطب کیا۔ زید کہتے ہیں میں نے کہا اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرا قرض واپس کرو۔ تم آل عبد المطلب کا طریقہ یہ ہے کہ جو تمہیں قرض دے تم قرض کی واپسی پر ٹال مٹول سے کام لیتے رہتے ہو، لمبا کرتے جاتے ہو۔ زید کہتے ہیں جب میں نے یہ گفتگو کی مصطفیٰ کے ہونٹوں پر مجھے مسکراہٹ نظر آئی، نہ چہرے پر غصہ آیا نہ جلال آیا، لیکن حضرت عمر برداشت نہ کر سکے، جلال میں آ گئے اور مجھے مخاطب کر کے کہا کہ اگر مجھے سید عالم کی ذات کا احترام نہ ہوتا تو میں اسی مقام پہ تیری گردن اڑا دیتا، تجھے قتل کر دیتا۔ سرکار نے فرمایا عمر رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ عمر رک گئے۔ حضور نے فرمایا دیکھو عمر تمہیں چاہیے تو یہ تھا کہ مجھے کہتے آقا اس کا قرض واپس کیا جائے اور اس کو بھی نصیحت کرتے کہ بھلا یہ بھی کوئی گفتگو کا انداز ہے، گفتگو پیار بھرے انداز میں کرنی چاہیے، ادب و احترام کے ساتھ کرنی چاہیے۔ حضور نے فرمایا تم دونوں کی خیر خواہی کرتے
مجھے بھی کہتے، اس کو بھی کہتے۔ حضور نے فرمایا عمر اب اس کو لے جاؤ، اس کی کھجوریں واپس کرو۔ زید کہتے ہیں ابھی مدت رہتی تھی، 2 یا 3 دن باقی تھے، لیکن امام الانبیاء نے یہ نہیں فرمایا کہ ابھی تو کل کی میعاد بھی رہتی ہے۔ حضرت عمر سے فرمایا اس کو لے جاؤ، اس کی کھجوریں واپس کرو، اور ہاں تم نے جو سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، تم نے جو اس کے ساتھ سختی کی ہے، اس کے بدلے میں اسے 20 یا 50 دونوں کا ذکر آیا ہے، اتنی کھجوریں اور دے دینا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں زید کو لے کر گھر پہنچا، اس کی کھجوریں دی، جب وہ اپنی کھجوریں لے چکا میں نے 20 سا اور کھجوریں نکالی، وہ اس کو دی اور کہا یہ بھی لیتے جاؤ۔ زید نے کہا یہ کس لیے دے رہے ہو؟ حضرت عمر جواب دیتے ہیں کہ میں نے تیرے ساتھ جو سخت کلامی کی تھی، میں جو جلال میں آ گیا تھا، تیری گفتگو کو سن کر میرے نبی نے اس کا بدلہ دیا ہے۔ حضور نے فرمایا عمر اس کا بدلہ دینا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بردانے والے، وہ اپنے برائے کا ہم کھانے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سودہاتی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کی لیا ساتھ لایا۔ زید کو جب میں نے 20 سا کھجوریں زیادہ لی، زید نے کہا عمر چھوڑو کھجوروں کو، جانتے ہو میں کون ہوں؟ حضرت عمر نے فرمایا نام تو تمہارا زید ہے، اور کون ہو؟ کہنے لگے میں زید یہود کا بہت بڑا عالم ہوں۔ حضرت عمر بھی حیران ہو کے مجھے کہنے لگے زید میں نے تو تیرا بڑا شہرہ سنا تھا، تیرا بڑا چرچا سنا تھا کہ تو بڑے علم والا ہے۔ بھلا علم والے بھی ایسی گفتگو کرتے ہیں، اس انداز میں بولتے ہیں جس انداز میں تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں بول رہا تھا۔ حضرت عمر سے زید نے کہا میں نے تورات میں جو نشانیاں سید عالم کی پڑھی تھی میں نے سب دیکھ لی تھی، 2 باقی بچ گئی تھی کہ ایک ان کے سامنے جہل کیا جائے گا تو علم ان کا جہالت پہ غالب آئے گا، اور جس وجہ جہالت ان کے ساتھ بڑھتی جائے گی ان کا علم بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ آج میں نے یہ 2 نشانیاں دیکھ لی، اب آؤ چلو مصطفیٰ کی بارگاہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضری دے کر پہلے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ زید آئے سرکار کی بارگاہ میں، روتے ہوئے آئے، مصطفیٰ کی قدم بوسی کی، کلمہ پڑھا اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں زید یہود کا بہت بڑا عالم ہوں، کئی بار آپ کی بارگاہ میں آ چکا ہوں، لیکن تعارف آج کروا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ میں نے تورات میں جتنی نشانیاں پڑھی تھی سب کو دیکھ لیا تھا، 2 نشانیاں باقی تھی، آقا آج میں نے وہ بھی دیکھ لی ہیں، تو مجھے یقین آ گیا کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی اور نبی نے نہیں ہے۔ یہ ہے میرے آقا کا علم کہ جو ان کے ساتھ جہالت میں اضافہ کرتا جائے گا، میرے آقا جلال میں نہیں آئیں گے، حضور کا بڑھتا جائے گا، علم بڑھتا جائے گا۔ میرے آقا جنگ حنین سے واپس تشریف لا رہے ہیں، جنگ حنین سے سرکار واپس آئے، ایک قبیلہ تھا راستے میں، کچھ دیہاتی لوگ تھے، انہیں یہ خبر پہنچی کہ اللہ کا نبی واپس جا رہا ہے حنین سے۔ وہ یہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کا یہ پیغمبر، یہ آخری نبی اتنا سخی ہے کہ مانگنے والا آتا ہے، جو مانگتا ہے یہ نبی اس کو دے دیتا ہے۔ وہ دیہاتی اکٹھے ہو کے آ گئے کہ یا رسول اللہ ہمیں دیجئے، ہمیں بھی کچھ مال دیجئے، چونکہ وہ آداب نبوت سے بے خبر تھے۔ سرکار کے قریب آتے گئے، میرے آقا پیچھے ہٹتے گئے، وہ اور آگے بڑھتے گئے، سرکار ایک درخت کے نیچے جا کے رکے، ایک ان میں سے دیہاتی دوڑتا ہوا آیا، میرے نبی کے کندھے پر جو چادر تھی اس چادر کو لے کر بھاگا۔ میرے نبی نے فرمایا بھاگتا کیوں ہے؟ میں تو آیا ہی لوگوں میں چادریں
تقسیم کرنے کے لیے ہوں، بانٹنے کے لیے آیا ہوں۔ سرکار نے فرمایا تم اس قدر شور کیوں کرتے ہو؟ اگر اس وادی میں جتنی جھاڑیاں ہیں، جتنے درخت ہیں، ان کے برابر میرے پاس مال مویشی ہوتے تو میں وہ سارے کے سارے تقسیم کر کے جاتا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ۔ اب دیکھیں ان کے مانگنے کا انداز بھی دیہاتیوں والا تھا، اور کوئی کسی کی چادر کندھے سے اتار کر بھاگ کھڑا ہو انسان کو غصہ آتا ہے، لیکن قربان میں آقا کے حلم پر، قربان میں آقا کے عفو درگزر پر، قربان میں آقا کی شان پر کہ میرے آقا نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ نبی حضرت انس فرماتے ہیں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، حضور ایک نجرانی چادر اوڑے ہوئے تھے جس کے کنارے موٹے تھے، کھردے تھے۔ ایک دیہاتی آیا، اس نے چادر کو زور سے پکڑ کر کھینچا کہ سرکار کے گلاب کی پتیوں سے بھی زیادہ نرم و نازک گلے پر نشان پڑ گیا، اور اس نے کہا اے محمد مصطفیٰ، اللہ نے جو مال آپ کو دیا ہے اس میں سے مجھے عطا کیجئے۔ میرے نبی نے اس کی طرف دیکھا، حضور فضحکا، سرکار مسکرائے، ثم امر لہو بعطائن، پھر مصطفیٰ نے اسے بھی دینے کا حکم دیا۔ دیتے ہیں، معاف بھی کر دیتے ہیں۔ حضور نے اتنا بھی نہیں کہا کہ تو نے میری چادر کو زور سے پکڑ کر کھینچا کیوں ہے، مصطفیٰ نے یہ بھی معاف فرما دیا۔ یہ آپ کے علم اور عفو درگزر کی مثال اور نشانی ہے۔ بلکہ سرکار خیبر سے واپس تشریف لا رہے ہیں، زینب نامی ایک یہودیہ عورت نے سرکار کی بارگاہ میں گوشت پیش کیا۔ جب وہ گوشت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا گیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا ان ھذا الزراع یخبرنی انہ مسموم۔ سرکار نے فرمایا اس گوشت میں زہر ملایا گیا ہے، یہ زہر آلود گوشت ہے۔ عرض کیا گیا آقا آپ کو کیسے پتا چلا؟ میرے نبی نے فرمایا ان ھذا الزراع یخبرنی انہ مسموم، یہ گوشت ہے، یہ جو ٹکڑا ہے، یہ مجھے خبر دے رہا ہے کہ آقا مجھے مت کھانا، میرے اندر زہر ملایا گیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ۔ یعنی گوشت جو کھانے کے لیے لایا گیا اس میں زہر ملایا گیا، اس گوشت کو بھی پتا ہے کہ یہ اللہ کے آخری نبی۔ آپ بھی گوشت کھاتے رہتے ہیں، کبھی کسی بوٹی نے کلام کیا ہے آپ کے ساتھ، گفتگو کی ہے؟ نہیں، یہ شان میرے نبی کی ہے کہ اس گوشت نے بتا دیا کہ آقا میرے اندر زہر ملایا گیا ہے۔ وہ عورت میرے نبی کے قتل کا ناپاک ارادہ کر چکی تھی، سرکار نے بلا بھیجا، پکڑ کر مصطفیٰ کے سامنے لائی گئی۔ اب کوئی اور ہوتا تو اسے جیل میں ڈال دیا جاتا، اس پر مقدمہ کیا جاتا، اسے سزا دی جاتی کہ اس نے اتنا بڑا جرم کیا۔ لیکن میرے نبی کی بارگاہ میں جب آئی، کانپتی ہوئی آئی، میرے نبی نے فرمایا گھبرا نہیں، میں نے تجھے معاف فرما دیا، تجھے معاف فرما دیا۔ جب وہ معاف کرنے پہ آتے ہیں، سرکار ایک جنگ کے موقع پر ایک درخت کے نیچے آرام فرما، جنگ ختم ہو چکی تھی، صحابہ اپنے اپنے مختلف جگہوں پر آرام کر رہے تھے۔ غورس بن حارث ایک کافر آیا، سرکار کی تلوار مبارک درخت کے ساتھ لٹک رہی تھی، اس نے تلوار وہاں سے اٹھا لی، اس کو نیام سے باہر نکالا۔ میرے آقا آرام کر رہے تھے، حضور علیہ السلام آپ کا دل جاگ رہا تھا، آنکھیں سو رہی تھی۔ جو ہی اس نے تلوار ہاتھ میں لی، میرے آقا نے آنکھ کھول کر دیکھا، حضور کو دیکھ کر وہ کہنے لگا آپ کی تلوار میرے ہاتھ میں ہے، اب بتائیں آپ کو کون بچائے گا؟ میرے نبی نے بغیر ہچکچاہٹ کے، بغیر گھبراہٹ کے فرمایا میرا اللہ بچائے گا، میرا اللہ بچائے گا۔ بس سرکار نے اتنا فرمانا تھا کہ اس کافر پر کبھی تاری ہو گئی، کانپنے لگ گیا، تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ میرے نبی نے تلوار اٹھا لی اور حضور نے فرمایا تو بتا تجھے کون بچائے گا، تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ کہنے لگا میں نے سن رکھا ہے کہ آپ تو
بڑے مہربان ہیں، بڑے غفور رحیم ہیں، دشمنوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ میرے نبی مسکرا پڑے، حضور نے فرمایا جا میں نے تجھے بھی معاف کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں ہے، دندان اقدس پہ ضرب لگی، خون کا فوارہ بہ نکلا، آپ کے جسم اقدس سے خون بہ رہا تھا۔ ایسے موقع پر کوئی کتنا بہادر کیوں نہ ہو، کتنا دلیر کیوں نہ ہو، وہ غصے میں آ جاتا ہے، سخت کلمات بولتا ہے۔ اور ہمارے ہاں دشمن کو ہرانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو گالیاں دی جاتی ہیں، گالی گلوچ کی جاتی ہے، لیکن میرے نبی کی زبان پر اس وقت بھی الفاظ کیا تھے کہ خون بہ رہا تھا، لیکن مصطفیٰ دعا کر رہے تھے اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ مجھے جانتے نہیں، یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں۔ مصطفیٰ کی اب و درگزر کی کون کون سی شان بیان کی جائے۔ مثال دیکھنی ہو تو ذرا فتح مکہ کو دیکھیے۔ جب مکہ فتح ہوا، وہ مکہ جس میں 13 سال تک میرے نبی نے ظلم و ستم برداشت کیے تھے، حضور علیہ السلام کو اذیتیں دی گئی، آپ کے غلاموں کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا گیا، آپ کے انگاروں پہ لٹایا گیا، مکے کے لوگوں کے ہاتھوں پر حضرت یاسر کا خون بھی تھا، حضرت سمیہ کا خون بھی تھا، ان کو شہید کیا گیا تھا، دیگر صحابہ کو بھی ستایا گیا تھا۔ لیکن جب 8 سال 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، میرے آقا فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے۔ ہر فاتح کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی ملک کو فتح کرتا ہے تو تکبر والے الفاظ بولتا ہے، بڑے بڑے بول بولے جاتے ہیں، بلکہ یہاں پر جو دشمنیاں دنیا کی ہوتی ہیں، یہاں پر بھی اگر کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے تو خوشی کا اظہار کرتا ہے، بڑے بول بولتا ہے کہ میں نے اپنے دشمن سے بدلہ لے لیا۔ میرے آقا جب مکہ فتح ہوا، داخل ہوئے، میرے نبی کی شان کے ساتھ داخل ہوئے، اہل مکہ گھبراہٹ کا عالم طاری تھا، خوف و ہراس کا عالم طاری تھا کہ آج ہمیں ہر ظلم کا بدلہ دینا ہوگا، لیکن میرے نبی نے عام معافی کا اعلان فرما دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو گھر کے دروازے بند کر لے گا اسے بھی معافی دے دی جائے گی، جو ہتھیار ڈال دے گا اسے بھی معافی دے دی جائے گی۔ اور پھر میرے آقا کی اور شان دیکھیے، ابو سفیان جو سب سے بڑا میرے نبی کا دشمن تھا، میرے نبی نے اعلان کر دیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے بھی امان دے دی جائے گی۔ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ۔ بلکہ میرے آقا کا دربار جب حرم کعبہ میں لگایا گیا، اس وقت سرکار نے اعلان کیا، اہل مکہ گھبرائے ہوئے تھے کہ ہر کافر سے ہر ظلم کا بدلہ لیا جائے گا، لیکن میرے نبی نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، آج کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ میں نے تم سب کو آزاد کر دیا۔ سرکار کی عام معافی کا اعلان پورے مکے میں گونج اٹھا۔ یہ بات اکرمہ بن ابو جہل تک بھی پہنچ گئی، ابو جہل کے بیٹے اکرمہ تک بھی پہنچ گئی۔ اکرمہ کہنے لگا میرے باپ نے ان پر جو ظلم و ستم کیے ہیں، ان کو جو اذیتیں پہنچائی ہیں، ان کو جو دکھ اور تکلیفیں دی ہیں، وہ ناقابل برداشت ہیں، وہ ناقابل معافی ہیں۔ ہر ایک کو بخش دیا جائے گا لیکن مجھے نہیں بخشا جائے گا، اس لیے میں مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں جدہ چلا جاؤں گا، وہاں سمندر کے راستے کسی اور طرف نکل جاؤں گا، اب مکے کی طرف لوٹ کے میں نے نہیں آنا، یہ میرا مکے سے آخری سفر ہوگا، مکے کے دروازے اب ہمیشہ کے لیے مجھ پر بند کر دیے گئے ہیں۔ اکرمہ چلا گیا، اکرمہ کے کسی دوست نے، جاننے والے نے میرے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کا بیٹا ڈر اور خوف کی وجہ سے مکہ چھوڑ کے جا رہا ہے، کیا آقا اسے بھی معافی مل سکتی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا جاؤ اسے بلا کر لے آؤ، میں نے
اسے بھی معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ سوال کرنے والے نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کو یقین نہیں آئے گا اس بات پر اس کے نگاہوں اس کی نگاہوں کے سامنے اس کے باپ کے ظلم و ستم ہے، آقا کوئی نشانی تو عطا کر دیجئے جس سے اکرمہ مان جائے کہ مصطفیٰ نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ قربان میں آقا کی عظمت پر، حضور کی شان پر میرے آقا نے اپنا ماما اپنی دستار عطا فرما دی، فرمایا نشانی کے طور پر یہ لے جاؤ، تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نگاہ کا قصور، تیری راہ گزر پہ قدم قدم کہیں کعبہ ہے کہیں طور ہے۔ میرے نبی کی کس کس شان کو دیکھا جائے، حضور کی سخاوت کو دیکھا جائے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ سخی، جو مانگنے والا آتا، جو سوالی آتا، مصطفیٰ نے کبھی نہیں فرمایا ہے، حضور کی زبان پر لا آیا نہیں، مانگنے والے نے جو مانگا مصطفیٰ نے عطا کر دیا۔ ایک دن حضور مال تقسیم کر چکے تھے، ایک بندہ دیر سے آیا، اس نے سوال کیا، حضور نے فرمایا اس وقت میرے پاس مال تو ہے کوئی نہیں، تو بازار چلا جا، وہاں سے کسی سے میرے نام پہ ادھار لے لینا، جب میرے پاس مال آئے گا میں اپنا قرضہ چکا دوں گا، تیری حاجت پوری ہو جائے گی۔ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ، رب نے آپ کو اس بات کا مکلف تو نہیں کیا کہ آپ قرض لے کر صدقہ و خیرات کریں۔ میرے آقا کے چہرے پر ناگواری کے اثرات ظاہر ہوئے، حضور کے دل میں آیا کہ عمر نے یہ بات کیوں کر دی۔ سرکار کے دوسرے صحابی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ دیجئے، خرچ کیجئے، آپ کا رب کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے۔ تو میرے آقا کی سخاوت کا عالم یہ ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک رات کبھی دائیں کروٹ بدلتے ہیں کبھی بائیں کروٹ بدلتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آج آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے، اللہ آپ کو ہمیشہ آرام میں رکھے، یا رسول اللہ یہ کروٹیں کیوں بدلی جا رہی ہیں، آج آپ آرام کیوں نہیں فرما رہے؟ میرے نبی نے فرمایا عائشہ آج جو میرے پاس مال آیا تھا میں نے وہ سارے کا سارا تقسیم کر دیا، سارے کا سارا بانٹ دیا، 90 درہم رہ گئے تھے میرے پاس، کوئی لینے والا نہیں آیا، کوئی سوالی نہیں آیا، عائشہ مجھے وہ 90 درہم آرام نہیں کرنے دے رہے، سونے نہیں دے رہے کہ اگر میں اسی حال میں رب کی بارگاہ میں چلا گیا تو قیامت کے دن مجھے ان درہموں کا حساب دینا ہوگا۔ یہ ہے محبوب کی سخاوت کہ اگر کوئی چیز بچ جائے سرکار آرام نہیں فرماتے، مانگنے والا جو آتا ہے مصطفیٰ دیتے چلے جاتے۔ اور یہاں پر ایک بات اور بھی ہے کہ عام طور پر جب کوئی شخص مال تقسیم کرنے لگے نا تو جو قریبی ہوتے ہیں ان کو زیادہ دیتا ہے، اسی طرح ہے عام روٹین یہی ہوتی ہے۔ میرے آقا مال غنیمت میں غلام آئے، بادیاں آئیں، سرکار تقسیم کر رہے تھے، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا تک بھی یہ خبر پہنچ گئی کہ آقا کے پاس غلام بھی آئے ہیں، کنیزیں اور لونڈیاں بھی آئی ہیں، وہ تقسیم ہو رہی ہیں۔ سیدہ فاطمہ آ گئی، آ کے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میرے ہاتھوں کو تو دیکھئے، کام کر کر کے ان پہ چھالے پڑ چکے ہیں، یا رسول اللہ سارا دن گھر کا کام کرتی ہوں، رات عبادت میں گزر جاتی ہے، آقا مجھے بھی کوئی لونڈی کوئی کنیز اور کوئی غلام عطا کر دیجئے تاکہ میری تھکاوٹ دور ہو سکے، میرے کام میں میرا ہاتھ بڑھا سکے۔ میرے نبی نے جواب کیا دیا کہ فاطمہ یہ غلام اور یہ لونڈیاں ابھی تو میں نے بدر کے غریبوں میں تقسیم کرنے ہیں، ابھی تو اور لوگ رہتے ہیں، تجھے نہ غلام مل سکتا ہے نہ لونڈی مل سکتی ہے۔ ہاں میں تجھے ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں کہ رات کو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے اپنے جسم پہ پھیر لیا کر اللہ دل کی ساری تھکاوٹ کو دور فرما دے۔
تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب یہاں پر ایک بات اور بھی سن لینا، حضرت فاطمہ دن میں گھر کا کام کرتی، رات ساری عبادت میں گزر جاتی، اور ان کی عبادت ایسی ہوتی تھی کہ کئی دفعہ ایسے ہوتا کہ سیدہ اتنا لمبا سجدہ کرتی کہ رات ختم ہو جاتی، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے عرض کرتی، مولا تیری راتیں اتنی چھوٹی ہو گئی ہیں کہ میں اپنا ایک سجدہ بھی مکمل نہ کر سکتا۔ ہم کیا ہیں؟ اور مقام حضرت فاطمہ کا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، فاطمہ میرے دل کا، فاطمہ میرا ٹکڑا، میری عبادتوں کا سفر فاطمہ ہے۔ قیامت کے دن جب سیدہ پل صراط سے گزرنے لگے گی، پہلے منادی اعلان کرے گا کہ یا اہل الجمع نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم لأن فاطمہ بنت محمد تمر علی الصراط، کہ اہل محشر اپنے سروں کو جھکاؤ، اپنی آنکھوں کو بند کر لو، محمد کی بیٹی فاطمہ پل صراط سے گزر رہی ہے۔ اتنے مقام کی مالک ساری رات عبادت میں گزار دیتی، ساری رات عبادت میں گزار دیتی ہیں۔ ہم دعوے تو کرتے ہیں اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کے، ہم دعوے تو کرتے ہیں اہل بیت کے ساتھ محبت کے، ہم دعوے تو کرتے ہیں صحابہ کے ساتھ محبت کے، لیکن دعوے محبت سچا تب ہوگا جب ہم زندگی اسی طرح گزاریں گے جس طرح اللہ کے نبی نے گزاری ہے، جس طرح حضور کے صحابہ نے گزاری ہے، جس طرح اہل بیت نے گزاری ہے۔ نماز کے قریب ہم نہیں جاتے، جھوٹ ہم بولتے ہیں، غیبت ہم کرتے ہیں، لوگوں کے مالوں پہ ڈاکہ ہم ڈالتے ہیں، لوگوں کی عزتوں پہ حملہ ہم کرتے ہیں، اور پھر بھی دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال، جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دے، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نامہ اعمال دے۔ میرے نبی کی سخاوت بھی سب سے بڑھ کر ہے، حضور کی تواضع، عاجزی اور انکساری کا عالم یہ تھا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام فرشتہ ہے، ایک دن اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اسرافیل کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، رب نے آپ کو بڑا مقام دیا ہے، بڑا مرتبہ دیا ہے، آپ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے، جتنے رسول گزرے، ان سب سے مقام آپ کا بلند ہے، شان آپ کی بلند ہے۔ اور پھر خود اسرافیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ رب کی بارگاہ میں عاجزی بہت کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے تکبر کا اظہار نہیں کرتے، تواضع اختیار کرتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں، اور آپ کی تواضع کی وجہ سے رب آپ کے درجوں کو بڑھا رہا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، من تواضع للہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے، انکساری کرتا ہے، رفعہ اللہ اس کے درجوں کو بلند کر دیتا، رب اس کے درجے بڑھا دیتا ہے، لیکن جو تکبر کرتا ہے اللہ اس کو ذلیل فرماتا ہے۔ میرے آقا کی عاجزی اور انکساری کا عالم تو یہ تھا کہ سرکار خود ایک دن اپنے جوت العلین اقدس کی تسبیح کو ٹھیک کر رہے تھے، جوڑ رہے تھے، صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کام میں کر دیتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا نہیں، میں خود کروں گا۔ یہ میرے نبی کی تواضع تھی۔ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں سرکار ایک دن حجرے سے باہر تشریف لائے، لاٹھی کے سہارے آپ چل رہے تھے، صحابہ احتراماً کھڑے ہو گئے، تعظیماً کھڑے ہو گئے۔ مصطفیٰ نے فرمایا میں یہ پسند نہیں کرتا کہ جس طرح عجم کے بادشاہ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے درمیان میں لوگ احتراماً ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ میں بیٹھا ہوں اور لوگ احترام میں، میرے احترام میں ہاتھ باندھ کے کھڑے۔ یہ مصطفیٰ کی عاجزی تھی، یہ انکساری تھی، یعنی حضور کی جس شان کو بھی دیکھ لو، جس سبق کو بھی دیکھ لو، وہ بے مثال ہے۔ تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نگاہ کا قصور ہے، تیری راہ گزر پہ قدم قدم کہیں کعبہ ہے کہیں تو ہے، میں دور دی عظمت منتا ہاں پر وکھری شان مدینے دی، جدو چلیے شہر مدینے لو ہر قدم تے پورا جاندہ ہے، نہ مہک ہے وہ کسی پھول میں، نہ بہار میں ہے وہ دل کشی، نہ چبک وہ اختر و ماہ میں، نہ وہ
محتاج مہر منیر کی، کوئی کیا بتائے کہ کیا ہے وہ، صلو علیہ وآلہ۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری کو منظور و مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس گھر میں خیر و برکت نازل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔